والدین کے ایک مسلمان پر اولاد پر حقوق کیا ہیں؟ یہ ایک بڑا مہم نکتہ ہے، میں چاہوں گا کہ نوجوان بیٹھے ان کو لکھیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی، دوبارہ سن لیجئے۔ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، اللہ کے رسول نے فرمایا تم جہاد ہی کرنا چاہتے ہو نا تو جاؤ اپنے والدین میں جہاد کرو، ان کی خدمت اور اطاعت کرو، تمہیں اجر جہاد جتنا ملے گا۔ دوسرا حق الانفاق علیہما بالمعروف، اپنے والدین پہ خرچ کرنے کو سعادت سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میرے والد نے میرا مال لے لیا ہے، آپ ناراض ہوئے، فرمایا انت ومالک لابیک، تم بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تیسرا حق استئذانہما، والدین کے پاس جب جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، یہ والدین کا حق ہے۔ ایک شخص آیا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور آ کے پوچھتا ہے استأذن علی امی فقال ما علی کل احیانها تحب ان تراها، کیا میں ہر وقت اپنی والدہ سے اجازت لے کے جاؤں؟ کہا اب تم جوان ہو تو تمہیں ماں باپ کے پاس جانے کے لیے اجازت لینی چاہیے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ والدہ آرام کر رہی ہیں، سو رہی ہیں، تم ایسی کیفیت میں جاؤ جو تمہیں پسند نہ ہو؟ تو والدین کے پاس جاتے وقت بھی اجازت لی جائے۔ چوتھی بات الاہتمام بہما عند الکبر، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کی ایک ایک بات کا خیال رکھنا۔ کس طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے کہتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہے وہ مشرکہ، میں کیا کروں؟ وہ دین میں رغبت رکھتی ہیں۔ افاصل امی، کیا میں صلہ رحمی اس سے بھی کروں؟ ہے تو مشرک۔ قال صلی امکی، تم اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ یہ روایت صحیح بخاری کی 2620 ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر رہی ہے۔ نوجوان جب معمولی سا علم پڑھتے ہیں تو والدین کی کسی بھی برائی کو دیکھ کے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کے ساتھ والدہ اور والد کا رویہ جو پیش کرنا تھا وہ نہیں کرتے، دشمن کے طور پہ پیش کرتے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین نہیں سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام اور توقیر اور محبت اور اخلاق کا دین سکھایا ہے۔ مشرکہ ہے ماں، آپ نے فرمایا صلی امک، جاؤ تم صلہ رحمی کرو۔ شاید کسی وجہ سے اسلام کی عظمت اس کے دل میں گھر کر جائے اور وہ اسلام کی اس خوبصورت جو ہے وہ دین کو قبول کر لے۔ پانچواں حق یہ ہے اگر وہ دنیا سے چلے جائیں برہما بعد مماتہما والاستغفار لہما، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کی جائے اور ان کے لیے ہر روز دعا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او ترک ولدا یستغفر له بعد موتی، 7 چیزوں کا اجر رکتا نہیں ہے، قیامت تک جاری رہے گا، اور وہ 7 چیزیں یہ ہیں جس کو آج ہم کہتے ہیں نا ایصال ثواب کے لیے۔ ایصال ثواب کی 7 ہی طریقے اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں کہ وہ 7 ایسے اعمال ہیں کہ اجر پہنچتا رہتا ہے، بندہ تو دنیا سے چلا گیا۔ 7 یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ، مرنے کے بعد بھی انسان قبر میں چلا جاتا ہے لیکن اجر اس سے ملتا رہتا ہے۔ من علم علما، جس نے کسی کو علم سکھا دیا، فوت ہو گیا، جنہوں نے علم سیکھا جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اور آگے لامتناہی سلسلہ اجر اس کو پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے طریقہ کسی کو ثواب پہنچانے کا، آپ کسی کو دین سکھائیں۔ من علم علما ونشر، دوسری روایت میں آتا ہے جو علم کی نشر و اشاعت کا باعث بنتا ہے۔ آپ میں سے ایک شخص نے علم سکھایا، 2 ساتھی اٹھے جو اس کی نشر و اشاعت میں چلے کہ میں سکھا تو نہیں سکتا
لیکن یہ بات میں فلاں تک بھی پہنچاؤں گا، فلاں تک بھی پہنچاؤں گا. تو نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے محنت کی. جب یہ دنیا سے چلا جائے گا، جس نے وہ بات سنی اس کے ذریعے، اجر اس کو تو پورا ہی ملے گا، لیکن ان سب کے برابر اس اکیلے انسان کو ملے گا. او اجرا نہرن، کسی نے نہر بنوا دی، تو نہر سے پانی لینے والے، فائدہ لینے والے جتنے لوگ ہیں جو نیکیاں کریں گے، اس اکیلے کو سب کے برابر نیکیاں ملیں گی. او حفر بئرن، یا کسی کے لیے کنواں کھدوا دیتا ہے، تو اس کنویں سے پانی پینے والوں کی جو نیکیاں ہیں ان کو بھی ساری پوری ہی ملیں گی، لیکن کنواں کھدوانے والے کو سب کے برابر ملیں گی. او غرس نخلا، یا کوئی درخت لگا دیتا ہے کھجور کا، تو جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور نیکیاں کریں گے تو اس لگانے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا. کب تک؟ جب تک وہ نیکیاں کرتے رہیں گے. او بنا مسجدہ، یا کوئی مسجد بنا دے، جتنے بھی لوگ اس میں نماز پڑھنے والے ہیں ان سب کے برابر مسجد بنانے والے کو نیکی ملے گی. او ورث مصحفا، اور اسی طرح چھٹی چیز، کوئی قرآن جو ہے وہ وراثت میں چھوڑ دیتا ہے، قرآن کے نسخے سے محبت ہے، قرآن لیا مسجد میں رکھ دیا، یا قرآن گھر میں ہے وہ وراثت میں حصہ بن گیا. تو جب تک اس قرآن کو لوگ پڑھتے رہیں گے، جو بھی پڑھے گا، جتنا بھی پڑھے گا، سب کو پورا اجر ملے گا، لیکن ان سب کے برابر یہ قرآن والے کو ملے گا. والدین کا 5واں حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. جب صحابی نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین تو دنیا سے جا چکے، هل بقي من بر ابوي شيء ابره بهما؟ ابرهما، اللہ کے رسول والدین تو جا چکے، اب بھی کوئی نیکی کا راستہ ہے میں ان کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، الدعاء لهما، ان کے لیے کثرت سے دعا کیا کرو، والاستغفار لهما، اور ان کی بخشش کی طلب اللہ کے سامنے پیش کیا کرو، وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما، جو رشتہ داریاں وہ جوڑ کے گئے ہیں ان کو توڑنا نہیں، جوڑے رکھیے. وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور والدین کے جو تعلق والے ہیں ان کا احترام کرنا، اجر تمہارے والدین کو ملے گا، نیکی ملے گی. جو نیکی تم کرنا چاہتے ہو وہ تو دنیا میں نہیں ہے، اس عمل سے تمہیں اجر مل جائے گا کہ تم والدین کے ساتھ نیکی کر رہے ہو. قیامت کا دن ہوگا، انسان کا درجہ بلند ہوگا. ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، جب بلند درجے پہ اللہ ذوالجلال پہنچائیں گے، بندہ پوچھے گا یا ربی ما ھذا، اللہ یہ درجہ تو میں نے تو ایسا عمل نہیں کیا. تو جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، میرے بندے یہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی اور تیرے درجے کو ہم نے بلند کر دیا. والاستغفار لهما، ان کے لیے بخشش مانگنا، اور جو رشتہ داریاں جوڑ کے گئے ان کو جوڑے رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اس بات کا خیال کیا کرتے اور صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے کہ جو تعلق والے ہیں ان سے جب تم نیکی کرو گے والدین کے تعلق والوں سے تو اجر تمہیں اتنا ہی ملے گا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہو. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ والد کے بھائیوں سے حسن سلوک کرو گے تو آپ کو اجر اتنا ہی ملے گا جتنا آپ نے والد کے ساتھ کیا ہے. التصدق عنہما والقضاء ما علیہما من نذر او صیام او حج، والدین کی طرف سے صدقہ کرنا، اگر انہوں نے کوئی نظر مانی تھی تو اس کو پورا کرنا، اگر وہ حج کا ارادہ رکھتے تھے تو حج کرنا، اگر ان پہ کوئی روزہ تھا تو ان کے روزے کو رکھنا اور ان کی طرف سے قضائی دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ ان کی بد دعاؤں سے بچنا اور ان سے دعائیں لینے کی ہر وقت کوشش کرنا، کیونکہ اللہ ذوالجلال ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں اور بد دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں جریج کتنا انسان نیک تھا، کتنا تہجد گزار تھا. ماں جو ہے وہ آواز دیتی ہے یا جریج، اور جریج نماز میں ہے اور نماز میں سوچتا ہے امی
वसलाती, नफली नमाज थी। अब मेरी वालिदा ने आवाज दी है और दूसरी तरफ नमाज है, क्या करूं? सोचता है नमाज जारी रखता हूं, नमाज के बाद बात सुनूंगा। नफली नमाज, फर्जी नहीं। तो मां ने जब देखा कि जुरैज ने जवाब नहीं दिया तो मां ने कहा, ए अल्लाह, उस वक्त तक इसको मौत न देना, ला तुमितु हत्ता यंदुर इला वजूहिल मुमिसात, जब तक ये बुरी औरतों को न देखे। ऐसा ही हुआ। एक औरत जिसके पास बच्चा पैदा हुआ, जब उससे पूछा गया ये किसका है, तो उसने तोहमत लगाई तो जुरैज पे लगाई कि ये वो फलां शख्स है, ये उसका बेटा है। लोगों ने आके उसका घर भी तोड़ा और कैसा वो मंजर होगा। उस वक्त उन्हें याद आया कि ये मेरी मां की बद्दुआ पूरी हुई है। लेकिन आजमाइश तो आती है, अल्लाह ताला अपने प्यारों को फिर भी जाया नहीं करते। तो ये वो बच्चा है जिसको फिर जुरैज ने अपने हाथ में लिया और कहा कि अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल के हुक्म से बोल के बताओ किसके बेटे हो। तो अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल ने उसकी जुबान को किस तरह बोलने की ताकत दी। उसने कहा कि मैं फलां राई, फलां बकरियों के चरवाहे का बेटा हूं। तो फिर दोबारा उन्होंने उसका घर बनाया। लेकिन एक मर्तबा ये जो परेशानी आई, ये मां की बद्दुआ ही थी। और इत्तेफाक से शेख सुदैस का नाम तो आप सब लोग जानते हैं। कहते हैं कि जब उनकी वालिदा कि जब ये रियाज में रहते थे तो कोई मेहमान आए तो खाने में इन्होंने मिट्टी डाल दी। तो मां को गुस्सा आया, तो मां ने गुस्से में आके भी दुआ ये दी, जअलकल्लाहु इमाम अल हरम, अल्लाह तुझे बैतुल्लाह का इमाम बनाए। अल्लाह ने वो भी कबूल कर ले। तो वालिदैन को दुआएं देनी चाहिए, बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए। और आखिरी हक जो है वो ये है कि कभी भी वालिदैन को गाली ना दो और ना ही वालिदैन के गाली देने का सबब बनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिनल कबाइरी शत्मुर रजुली वालिदैहि, कबीरा गुनाहों में से ये गुनाह है कि कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली दे। कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहल यश्तिमुर रजुलु वालिदैहि, क्या कोई शख्स अपने वालिदैन को भी गाली देता है? काल नअम, जी हाँ। यसुब्बु अबर रजुली फयसुब्ब अबा, जब ये किसी के बाप को गाली देता है तो उसके नतीजे में वो इसके बाप को गाली देता है, तो ये सबब बना। यसुब्बु उम्महु फयसुब्ब उम्मा, जब ये किसी की वालिदा गिरामी को गाली देता है कोई शख्स, तो उसके नतीजे में वो मुकाबले में इसकी वालिदा को गाली देगा। तो गोया ये गाली खुद तो नहीं दी, गाली दिलवाने का सबब बना और ये कबीरा गुनाह है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलऊन मन सब्ब अबा, लानत है उस पर जो अपने वालिद बाप को गाली देता है। मलऊन मन सब्ब उम्मा, लानत है उस पर जो अपनी मां को गाली देता है। और सब का माना समझने की कोशिश कीजिए, सबसे मुराद सिर्फ गाली नहीं, कुल्लु कलामिन कबीह, कुल्लु कलामिन कबीह, हर कभी बात को अरबी जुबान में सब कहा जाता है, गाली कहा जाता है। लानत है जो अपने बाप से ऐसी बात करता है, अपनी मां से ऐसी बात करता है। मलऊन मन ज़बह लिगैरिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से ज़िबा करता है, गैरुल्लाह के नाम पे, उस पर भी लानत है। मलऊन मन गय्यर तुखूम अल-अर्ज़, लानत है उस इंसान पर जो जमीन के निशानात मिटाता है ताकि लोगों की जमीन कब्जे में ले ले। मलऊन मन कम्मह अअमा अन तरीक, लानत है उस इंसान पर जो किसी नाबीने इंसान को गलत रास्ता बताता है। मलऊन मन वक़अ अला बहीमा, लानत है उस इंसान पर जो किसी जानवर के साथ ज्यादती करता है। मलऊन मन अमिल अमल कौम लूत, और लानत है उस इंसान पर जो कौम लूत के आमाल करता है। अल्लाह ज़ुल जलाल से दुआ है, अल्लाह ज़ुल जलाल वालिदैन के साथ नेकी करने, उनका एहतराम करने,
ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کی خدمت کرنے کو زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں مولا کریم ان کو صحت و عافیت کے ساتھ اور الہ العالمین خوشی والی ان کو لمبی زندگی عطا فرما۔ اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں مولا کریم ان کو قیامت کے دن جنت میں اپنی اولاد کے ساتھ جمع فرما اور ان کے آخری معاملات کو آسان فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔